اگر آپ کے سامنے نیشنل کانفرنس کا ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے یا پھر اگر ہم کہیں گے اپنی پارٹی کا ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے، آپ ان دو کینڈیڈیٹس کے بیچ میں کیسے نکلیں؟ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا. میں ہوں جاوید ساگر اور میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر شبیر صدیقی. آپ انہیں بخوبی جانتے ہیں، یہ پیشے سے ڈاکٹر رہ چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کل ہی جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے اعلان کیا کہ یہ پہلگام اسمبلی نشست سے الیکشن لڑیں گے. سر، آپ کا خیر مقدم ہے. سب سے پہلے بریف میں تھوڑا بہت اپنے بارے میں بتائیے ہمارے ناظرین کو. السلام علیکم جاوید ساگر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آپ ہمارے پاس آئے. پیشے سے میں ڈاکٹر ہوں. میں نے یہاں جو میں نے کیریئر ہے وہ اسی علاقے سے میں نے سٹارٹ کیا. میں نے 5 سال سلر میں دیے ہیں، 2 سال میں پہلگام میں ڈیوٹی رہا ہوں اور میں نے یہاں علاقے کی خدمت کی ہے. ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی کہ آپ کا جو خاندان ہے، تو جہاں تک میری جانکاری ہے کہ آپ ہمیشہ خدمت خالق کے جذبے کی طرح عوام کی خدمت کرتے ہیں. اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھ لیجیے، جو ہمارا خاندان ہے انہوں نے یہاں پر مذہبی اور سماجی خدمات انجام دی ہے. بالکل. اور اس کے بغیر میری ایسوسیشن مرحوم مفتی محمد سعید کے ساتھ رہی ہے. میں ان کا 5 سال پرسنل فیشن رہا ہوں. جی جی جی. تو مرحوم مفتی صاحب کو بہت لگاؤ تھا اس کانسٹیچوئنسی کے ساتھ، پہلگام کے ساتھ. وہ پہلگام کو اپنا گھر مانتے تھے. جی بالکل. تو آپ نے دیکھا کہ 2002 سے پہلے بالکل یہاں کے جو مقامی لوگ تھے، کسی کے پاس یہاں اپنا گیسٹ ہاؤس تھا. جی. پھر مفتی صاحب نے ایک آئیڈیا دے دیا ہوم سٹے اور گیسٹ ہاؤس کا، پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی. بالکل، پہلگام ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اور آج ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلگام کے لوگ، نہ صرف پہلگام کے لوگ، جتنے بھی ارد گرد گاؤں کے لوگ ہیں ان کے پاس بھی گیسٹ ہاؤس ہے. یہ مفتی صاحب کا ویژن تھا، ان کا آئیڈیا تھا. دوسری بات، اگر آپ دیکھ لیں گے کہ مفتی صاحب نے جو کھورپورہ اور دشن پورہ کی کنیکٹیوٹی، جتنے بھی پل بن گئے، بالکل آج ایک جال بچھا ہوا وہ اسی ٹائم میں بنا ہوا ہے. اگر ہم اشمقام کی بات کریں گے، آپ دیکھ لیجئے یہاں کی جو واٹر سپلائی سکیم ہے، چاہے وہ زیارت کا اپروچ روڈ ہے، چاہے وہ زیارت کی ڈیولپمنٹ ہے، یا یہاں وہ گلشن پارک ہے، وہ پی ڈی پی کی دین ہے. تو اس چیز نے مفتی صاحب کے ساتھ کلوز رہ کے میں ان چیزوں سے انسپائر ہو گیا. تو دیٹس the reason کہ آپ پی ڈی پی ہی کنٹینیو کر رہے ہیں. یہی ایک ریزن ہے، کیونکہ ان کا ویژن جو تھا اور مشن مجھے وہ پسند تھا. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم یہی 2002 سے لے کے بات کریں گے آج تک قریب 22 سال ہو گئے جب مفتی محمد سعید پہلی بار چیف منسٹر بنے تھے جموں کشمیر کے، پی ڈی پی برسر اقتدار آئی تھی کانگریس پارٹی کے ساتھ، یہ کانسٹیچوئنسی جو ہے آپ نے کافی حساس مانی جاتی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو ڈیولپمنٹ کتنی ہوئی تب تک، چاہے کوئی پی ڈی پی کا ایم ایل اے رہا، نیشنل کانفرنس کا رہا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ڈیولپمنٹ اس حد تک ہوئی ہے جس حد تک ہونی چاہیے تھی، یا کچھ رہ گیا؟ دیکھ لیجئے، جب مفتی صاحب کے وقت یہاں ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بولا، اگر آپ دیکھ لیجئے پہلگام کا، وہاں دیکھ لیجئے جو ٹورزم کی ڈیولپمنٹ ہوگی، چاہے وہ واٹر باڈیز کی ایکسپلوریشن یا لوکل لوگوں کی پارٹیسپیشن، وہ اس وقت ہوگی. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے جو کھنبل پہلگام روڈ کی وائڈننگ اسی وقت ہوگی. اشمقام میں کام ہوا، سلر میں کافی کام ہوا، لیکن نیچرلی دیر از اے اسکوپ آف امپرومنٹ. جی، ہمیشہ امپرومنٹ کی اسکوپ ہے. لیکن اس کے بعد یہاں لوگوں نے جتنے بھی اس کے بعد جو نمائندے اسمبلی میں بھیج دیے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کے جو امیدیں ہیں ان پر اتر آئے. ایک بات بتایا مجھے، یہاں اس کانسٹیچوئنسی میں کچھ منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، نیشنل کانفرنس کا جو کینڈیڈیٹ ہے، یا پھر اگر ہم اپنی پارٹی کی بات کریں گے، رفیع میر صاحب ان کے کینڈیڈیٹ ہے. اور کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جو ڈی ڈی سی چیئرمین اننت ناگ ہے، محمد یوسف گورسی، وہ بھی جو ہے اپنی پارٹی میں شامل ہوئے. تو ایسے میں دے آر ان دا فیلڈ
اور ان کا اپنا ایک اثر رسوخ ہے. آپ کی پارٹی بے شک اسٹرانگ ہے, آپ کا جو کاریہ کار رہا آپ کی پارٹی کا اس علاقے میں وہ کافی درخشاں ہے, لیکن ایسے میں آپ ایک نیا چہرہ ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ یہاں کے ووٹر سے تاکہ وہ آپ کو چنیں؟ دیکھ لیجیے, مجھے یاد آ گیا, مرحوم مفتی صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ یہ جو پہلگام اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلگام سے نوازا ہے, جی, اس پر نہ صرف اننت ناگ ڈسٹرکٹ چل سکتا ہے بلکہ اس پر پورا ایک اسٹیٹ چل سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ہماری خوش قسمتی ہے. ہماری کوشش یہ رہے گی کہ یہاں ٹورزم ڈیولپمنٹ, واٹر ایکسپلوریشن, جو واٹر باڈیز ان کے ایکسپلور کرنا, اور یہاں جتنے بھی امپلائمنٹ جو ہے یا لوکل لوگوں کو, ان کو اس میں انوالو کر دینا. آپ کہہ رہے ہیں کہ امپلائمنٹ جنریشن یہاں پہ بہت ہو سکتی ہے. بالکل, میں نے اب پہلے ہی بولا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلگام دیا ہے, اس پر ایک اسٹیٹ چل سکتا ہے, لیکن اس میں ویژن کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے جو ہماری پارٹی کا جو منشور ہے, جو ویژن ہے, وہ مرحوم مفتی صاحب اور ہماری صدر محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ کا ہے. یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے. دوسرا ان کا ہے پیس ود ڈگنیٹی. آپ کو یاد ہے جب مرحوم مفتی صاحب آگے تو اس وقت کیا حالات تھے یہاں پر. انہوں نے ٹاسک فورس کو یہاں بین کیا, اخوانی راج کو ختم کر دیا, لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے, کوئی نئے کپڑے پہن کے نہیں نکل سکتا تھا, کوئی گاڑی لے کے نہیں جا سکتا تھا باہر. خوف اور ہراس کا ماحول تھا. بالکل, میں آپ سے متفق ہوں. بالکل. لیکن یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹوں گا. یہ بات 15-20 سال پرانی ہے, لیکن آج پولیٹیکل سینیریو ڈفرینٹ ہے. میرا سوال ہے کہ اگر آپ کے سامنے نیشنل کانفرنس کا ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے, یا پھر اگر ہم کہیں گے اپنی پارٹی کا ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے, آپ ان دو کینڈیڈیٹس کے بیچ میں کیسے نکلیں گے؟ دیکھ لیجیے, جب ہم لوگوں میں جائیں گے نا تو ہم جائیں گے آن پرفارمنس بیسڈ, کہ ہماری پرفارمنس کیا رہی ہے. بحث پارٹی ہماری پرفارمنس کیا رہی ہے. اگر مفتی صاحب کے آپ 3 سال, محبوبہ جی کے 2-2.5 سال, کل ملا کے 4-5 سال ان کا آتا ہے, 5 سال کی پرفارمنس لوگ دیکھیں گے. اور نمبر 2, جو 5 اگست 19 کا فیصلہ ہوا, اگر آپ کو یاد ہوگا, اگر کسی نے ڈٹ کے نڈر سے اس کا مقابلہ کیا تو وہ محبوبہ جی تھی. جو بھی 5 اگست 2019 میں جو فیصلے ہو گئے, انکانسٹیٹیوشنل فیصلے, جو ہمارے حقوق تھے وہ ہم سے چھینے گئے, جو ہماری آئیڈینٹی ہے, جو کشمیریت ہے, اس پر حملہ کیا گیا, یہ ہم کو قبول نہیں ہے. اگر لوگوں نے مجھے منتخب کیا, میں پارٹی کے بڑے لیڈروں کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے انشاءاللہ اس بات کو ہم رکھ دیں گے. اور دوسری بات, جو ہمارے نوجوان, ہزاروں تعداد میں نوجوان جو ابھی جیلوں میں بند ہے, جی, جو بہار کے جیلوں میں بند ہے, یو پی کے جیلوں میں بند ہے, جودھ پور کے جیلوں میں بند ہے, ان کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی الرحمن ان کی ہم بات بھی رکھیں گے. اچھا یہ بتائیے مجھے, جو ہمارے جموں کشمیر کے ووٹرز ہیں, ظاہر سی بات ہے دھیرے دھیرے ہمارا جو ووٹر ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے, وہ بالغ ہو رہا ہے. ایک زمانے میں ایک تھاٹ کو ہم دیتے تھے ووٹ, پھر کسی اور چیز پہ ہم اپنا ووٹ دیتے, لیکن دھیرے دھیرے اب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ لوگ جانتے کہ کس طرح سے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ہیں, اگر میں کہوں گا ہمارا انٹلیکچوئل کلاس, وہ بولتے ہیں میں ووٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس سے کوئی فرق پڑے گا نہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ایک انٹلیکچوئل ووٹ نہیں ڈالے گا, کوئی اس طرح کے لوگ ووٹ ڈالیں گے جن کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بہتر کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. تو ایسے میں جو ہمارا انٹلیکچوئل کلاس ہے ان سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ ووٹ ڈالیں اور اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں؟ بالکل جائز صاحب, آپ نے بہت اچھا کوشچن پوچھا. یہ دیکھ لیجئے, جو انٹلیکچوئل کلاس ہے یہ زیادہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کینڈیڈیٹس میں, ایجوکیشن کے حساب سے, کردار کے حساب سے, اور ان کے انٹینشن کے حساب سے. دیکھ لیجئے اگر وہ ووٹ نہیں کرتے ہیں, آپ نے صحیح فرمایا, ووٹ نہیں کر دیں گے تو پھر وہ جو نمائندے
ہم کو بیچنے ہیں وہ نہیں جاتے ہیں. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا افیکٹ پڑتا ہے کہ پھر یہاں پر جو جتنے بھی مسائل ہے، چاہے وہ چھوٹی مسائل ہے یا بڑے مسائل ہے، ان کا ازالہ نہیں ہوتا ہے. آپ اشمقام کی بات لے لیجئے. اشمقام کو ایک مرکزیت حاصل ہے کیونکہ یہاں حضرت سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ کی آرام بابرکت زیارت بابرکت زیارت ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم بہت پیچھے ہیں. یہاں ایک ہسپتال نہیں بنا پائے ہم. چھوٹا سا کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اننت ناگ لینا پڑتا ہے، جی سری نگر لینا پڑتا ہے. تو لہٰذا آپ کی وسادت سے مجھے پڑھے ہوئے انٹلیکچوئل کلاس سے یہ پرزور ایک اپیل رہے گی کہ وہ مہربانی کر کے گھروں سے نکل کے اپنے نمائندے کو چن کے ووٹ کرے. اچھا، جو علاقے پہلگام ہے آپ کی کانسٹیچوئنسی، کوئی خواب آپ کے ذہن میں جو لگتا ہے کہ ابھی تک نہیں ہوا اس کانسٹیچوئنسی میں، اگر میں چن کے آؤں گا تو میں یہ کام کروں گا؟ دیکھیے جائز صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا. مسائل بہت ہے یہاں پر، لوگ پریشان ہیں، لوگ مشکلات میں ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پر، گریجویٹس ہیں، پوسٹ گریجویٹس ہیں، اسکالرس ہے. روزگار نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہیں. سٹریس ہے، ٹینشن ہے، برے کاموں کی طرح مائل ہو رہے ہیں. ڈرگ ایڈکشن ہے یہاں بہت. یہ ہماری پارٹی کی پریارٹی رہے گی کہ یہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے کہ اس کا کاز، اس میں کیا ہے، اس کی جو کازز کیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. یہ ہماری پریارٹی رہے گی. آخر پہ اس علاقے کے ووٹرز سے آپ کی اپیل؟ میری ایک چھوٹی اپیل رہے گی یہاں کے غیور عوام سے کہ وہ مجھ پر اعتماد اور بھروسہ کرے اور میرے حق میں ووٹ دے اور مجھے ایک موقع دے دے تاکہ جتنے بھی ان کے مسائل ہیں ان کا ہم اکٹھے ازالہ کریں. بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. شکریہ. تو ناظرین، ڈاکٹر شبیر صدیقی ہم سے محو گفتگو تھے. انہوں نے کہا کہ ان کا ویژن کیا ہے پہلگام کانسٹیچوئنسی کے لیے. جیسا کہ میں نے ابتدا میں ہی بتا دیا کہ جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے یہ کینڈیڈیٹ ہے پہلگام کانسٹیچوئنسی کے لیے. تو انہوں نے بات کی کہ کس طرح سے پی ڈی پی نے اس علاقے میں ڈیولپمنٹ کی اور کس طرح سے جو ویژن ہے مرحوم مفتی محمد سعید کا، اس ویژن کو یہ آگے لے جائیں گے اور ووٹ مانگیں گے ڈیولپمنٹ کے لیے، ووٹ مانگیں گے روزگار کے لیے، ووٹ مانگیں گے جو ہماری سوسائٹی میں اس وقت ڈرگ مینس اور اس طرح کے اور بھی مسائل ہیں ان کو ختم کرنے، اور اس پہ یہ ووٹ مانگیں گے. ہم سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ دیکھتے رہیے اننت ناگ ایکسپریس اور ہمیں دیجیے اجازت.